بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتحاد کالج آف فارمیسی اینڈ ہیلتھ سائنسز رحیم یار خان کی طرف سے فارمیسی ٹیکنیشین فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے سبجیکٹ ہے ہمارا مائکرو بایولوجی، اور اس میں چیپٹر ہمارا چل رہا ہے انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی، اور اس سلسلے میں ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا مائکرو بایولوجی آف فریش واٹر۔ دیکھیں، اس بات کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بیسیکلی زمین کے اوپر پایا جانے والا پانی جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جو ہے سرفیس واٹر ہے اور دوسرا گراؤنڈ واٹر ہے۔ گراؤنڈ واٹر وہ ہے جن کو ہم بور کے ذریعے سے، پلمبنگ سسٹم کے ذریعے سے یا مختلف ویسلز کے تھرو جو ہے اسے نکال کے ہم پینے کے لیے، نہانے کے لیے میونسپل کمیٹیوں کے ذریعے ٹینکیوں میں جمع کر کے پھر گھروں میں سپلائی کے ذریعے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا پانی وہ ہے جس کو ہم سرفیس واٹر بولتے ہیں۔ سرفیس واٹر وہ ہے جو کھلا پانی ہے، جو بہتے ہوئے ندی نالوں میں، نہروں میں، دریاؤں میں یا جھیلوں میں یا پھر کم گہرے ایسے سطحی کنویں جو ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو سرفیس واٹر ہے اس کو پھر فردر ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اس میں ایک فریش واٹر ہے اور دوسرا جو ہے وہ اوشین یا سالٹ واٹر ہے۔ فریش واٹر جو ہے جب تک پانی دریاؤں میں، ندی نالوں میں موجود ہے اور وہ سمندر میں شامل نہیں ہوا، تو یہ جو پانی ہے اس کو ہم فریش واٹر بولتے ہیں، اور جو پانی سمندر میں شامل ہو چکا اس کو ہم سالٹ واٹر بولتے ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ فریش واٹر سے ہے، یعنی دریاؤں اور ندی نالوں، جھیلوں وغیرہ کا پانی۔ تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریش واٹر جو ہے اس کو ہم بیسیکلی تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور یہ تین حصے جو ہیں ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لٹورل زون ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ لیمنیٹک زون ہے، اور تیسرا اس لائن سے نیچے یہ بینتھک زون ہے۔ لٹورل زون پہ آپ غور کریں کہ یہ پانی جو ہے اس میں ہم تین باتیں پڑھیں گے۔ ایک، اس پانی کی لوکیشن کیا ہے، دوسرا اس پانی کی خصوصیات کیا ہیں، تیسرا اس میں کون کون سے میکروب پائے جاتے ہیں۔ تو ہم پہلے زون کو اگر دیکھیں ڈائیگرام میں، یہ والا فرسٹ زون ہے، تو یہ ایک تو کنارے کے قریب ہے، نیئر ٹو شور لائن۔ دوسرا آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پلانٹس ہیں جو پانی میں سے اگ کے باہر بھی نکلے ہوئے ہیں، جن کو امرج پلانٹ بولتے ہیں۔ دوسرا اس کی سطح پہ فلوٹنگ پلانٹ بھی ہیں، اور تیسرے سبمرج یعنی نیچے پانی کے اندر پلانٹ بھی موجود ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا زون ہے اس میں لیمنیٹک زون۔ لیمنیٹک زون جو ہے یہ اس کی نسبت کنارے سے کچھ دور ہے، اور اس میں پانی جو ہے اس کی گہرائی بھی زیادہ ہے، اور یہاں کا پانی جو ہے پہلے زون کی نسبت تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہوگا، روشنی بھی کم ہو سکتی ہے، آکسیجن کنسنٹریشن بھی کم ہو سکتی ہے۔ تیسرا زون جو ہے بینتھک زون، یہ والا ایریا۔ بینتھک زون نام سے ظاہر ہے کہ یہ باٹم میں، گہرائی میں جو پانی ہے اس کو ہم بولتے ہیں۔ یہاں پہ لائٹ بھی کم ہوگی، یہاں پہ آکسیجن کنسنٹریشن بھی کم ہوگی، پانی کا دباؤ بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم ان چیزوں کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ کون کون سے زون، لٹورل زون کہاں پہ ہوتا ہے، پانی کی خصوصیات کیا ہیں، کون سے میکروب ہوں گے۔ لیمنیٹک زون کو ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہوتا ہے، پانی کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس میں میکروب کون سے ہوں گے۔ بینتھک کو بھی اسی طرح سے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، پانی کی خصوصیات کیا ہوں گی، اور یہاں پہ کون کون سے میکروب جو ہیں وہ پائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم فریش واٹر کے فرسٹ زون کو پڑھنے جا رہے ہیں، دی لٹورل زون۔ A variety of microorganisms live in fresh water۔ فریش واٹر کے اندر مائکرو آرگنزمس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ورائٹی پائی جاتی ہے، اقسام پائی جاتی ہیں۔ The region of a water body near the shoreline is well lighted, shallow and warmer than other regions of water۔ تو وہ ریجن پانی کا جو شور لائن یعنی کنارے کے قریب ہوگا، ایک تو کنارے کے قریب والا ریجن جو ہے یہی لٹورل زون ہے، اور یہاں پہ پانی کس طرح کا ہوگا، ویل لائٹڈ ہوگا، لائٹ اس میں بہت زیادہ ہوگی، شیلو ہوگا، کم گہرا ہوگا، وارمر ہوگا، گرم ہوگا بنسبت دوسرے ریجنز کے۔ تو یہاں پہ میکروب کون کون سے پائے جاتے ہیں جی؟ میکروب یہاں پہ ہوں گے فوٹو سنتھیٹک الجی اینڈ بیکٹیریا۔ تو ایسی الجی اور ایسے بیکٹیریا جو روشنی کو توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس پانی میں ہم نے یہ پڑھا کہ ویل لائٹڈ ہے، روشنی بہت زیادہ ہے، تو اس قسم کے الجی اور بیکٹیریا یہاں پہ پائے جاتے ہیں، دیٹ یوز لائٹ ایز انرجی، تھرائیو ان دس ریجن۔ تو اس ریجن میں وہی میکروب پائے جاتے ہیں جو
لائٹ کو انرجی کے سورس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ میکروب جو ہیں اس ریجن میں زیادہ نشو و نما کرتے ہیں۔ سیکنڈ ریجن ہے ہمارے پاس لیمنیٹک زون۔ فردر اوے فرام شور از دا لیمنیٹک زون، اور اس سے آگے چل کے وہ ایریا جو پانی کے کنارے سے کچھ فاصلے پہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ لیمنیٹک زون کہلاتا ہے۔ تو لیمنیٹک زون میں کس قسم کے میکروب ہو سکتے ہیں؟ فوٹو سنتھیٹک میکروب آلسو لائیو ہیئر۔ تو ایسے میکروب جو روشنی کو سے توانائی حاصل کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ ایز دا واٹر ڈیپنس، جیسے پانی گہرا ہوتا چلا جائے گا، ٹمپریچر بیکم کولڈر، ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، پانی ٹھنڈا ہوگا، اینڈ دا آکسیجن کنسنٹریشن اینڈ لائٹ ان دا واٹر ڈیکریز، اور اس پانی کے اندر آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہوگی اور لائٹ بھی کم ہوگی۔ اب جب لائٹ کم ہوگی تو یہاں پہ کون سے میکروب ہوں گے؟ نو میکروبز دیٹ ریکوائر آکسیجن ڈو ناٹ تھرائیو۔ تو ایسے میکروب جو آکسیجن کی جن کو ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے وہ یہاں پہ نشو و نما نہیں پا سکتے۔ انسٹیڈ ان کی بجائے پرپل اینڈ گرین سلفر بیکٹیریا وچ کین گرو وداؤٹ آکسیجن ڈومینیٹ۔ تو اس ایریا میں کون سے میکروب زیادہ ہوتے ہیں؟ پرپل اینڈ گرین سلفر بیکٹیریا، جو کہ آکسیجن کے بغیر بھی گروتھ کر سکتے ہیں، ان کی تعداد یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم تھرڈ زون پڑھنے جا رہے ہیں، بینتھک زون۔ فائنلی ایٹ دا باٹم آف فریش واٹر، اور آخر کار پانی کے بالکل باٹم میں، نیچے تہہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بینتھک زون کہلاتا ہے۔ فیو میکروب سروائیو، یہاں پہ چند میکروب جو ہے سروائیو کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، ایک تو پانی بہت زیادہ گہرا ہے، پانی کا اپنا پریشر زیادہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ آکسیجن کنسنٹریشن بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تمام میکروب نہیں پائے جا سکتے، چند ہی میکروب ہوں گے جن کو لائٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور آکسیجن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ان کے بغیر بیکٹیریا دیٹ کین سروائیو ان دا ابسینس آف آکسیجن اینڈ سن لائٹ، ایسے بیکٹیریا جو کہ زندہ رہ سکتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر جہاں پہ آکسیجن بھی نہ ہو اور سن لائٹ بھی نہ ہو، تو ایسے بیکٹیریا یہاں پہ ہوں گے، سچ ایز میتھین پروڈیوسنگ بیکٹیریا۔ میتھین پروڈیوسنگ بیکٹیریا جو ہے وہ یہاں پہ نشو و نما پائیں گے۔ تو یہ تھا فریش واٹر کے حوالے سے، اور اب ہم آتے ہیں سالٹ واٹر کی طرف۔ تو سالٹ واٹر جو ہے، جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ سمندری پانی کو بولتے ہیں پریزنٹس ا ڈفرینٹ انوائرمنٹ ٹو مائکرو آرگنزم، یہاں پہ مائکرو آرگنزم کے لیے بالکل مختلف قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ کس حوالے سے؟ دا ہائر سالٹ کنسنٹریشن، نمک کی جو کنسنٹریشن ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، ہائر پی ایچ بھی مختلف ہوگی، اینڈ لوور نیوٹرینٹس ریلیٹیو ٹو فریش واٹر، جو فریش واٹر ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر خوراک جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے میکروب کے لیے، اور لیتھل ٹو مینی مائکرو آرگنزمس۔ اور یہ جو ایک ماحول بنا ہے کہ جس میں واٹر کنسنٹریشن زیادہ سالٹ کنسنٹریشن زیادہ ہے، پی ایچ زیادہ ہے، نیوٹرینٹس بہت ہی کم ہیں، تو یہ ساری باتیں مل کے لیتھل ٹو مینی میکروزم، بہت سارے میکروزمس کے لیے یہ ماحول جو ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے۔ بٹ سالٹ لونگ ہیلوفیلک بیکٹیریا اباؤنڈ نیئر دا سرفیس، اور ایسے بیکٹیریا جو سالٹ لونگ ہوتے ہیں یعنی نمک کے ماحول میں ہی نشو و نما پاتے ہیں، جن کو ہیلوفیلک بھی کہا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ مقدار میں سرفیس کے قریب پائے جاتے ہیں۔ اینڈ سم بیکٹیریا دیٹ آلسو لائیو ان فریش واٹر آر پلینٹیفل، ایسے بیکٹیریا جو کہ فریش واٹر میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، جیسے کہ سوڈوموناس ہے اور وبریو ہے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ سمندری پانی میں ہیلوفیلک بیکٹیریا، سوڈوموناس اور وبریو جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ آلسو ان 2001 ریسرچرز ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ دا انسینٹ فارم آف مائکروبیل لائف known as archibacteria is one of the dominant form of life in the ocean۔ سمندر کے اندر 2001 میں جو ہے وہ جو کی گئی ریسرچ کی گئی تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ مائکروبیل لائف کی جو بہت ہی پرانی قدیم ایک قسم ہے جس کو آرچی بیکٹیریا کہا جاتا ہے، وہ سمندر کے اندر پائے جانے والی ایک بہت بڑی قسم ہے، یعنی باقی کی تعداد کے حوالے سے اس کی تعداد جو سمندر میں زیادہ ہوتی ہے۔ The role of archibacteria in the ocean food chain is not yet known، اور جو فوڈ چین ایک بنتی ہے کہ وہ کس کو خوراک کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اس کو خوراک کے طور پہ کون استعمال کرتا ہے، کس کی زندگی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے، تو اس حوالے سے تو ابھی تک کوئی بات جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے نہیں آئی، لیکن
یہ بٹ مسٹ بی آف وائٹل امپورٹنس، یہ لیکن چونکہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں سمندر میں تو ضرور ان کی کوئی بہت ہی اہمیت کے حامل ہوں گے یہ. تو اس پیراگراف میں ہم نے یہ دیکھا کہ سمندری پانی جو ہوتا ہے اس کا ماحول کس طرح کا ہوتا ہے. ہائر سالٹ کنسنٹریشن، ہائر پی ایچ، لو نیوٹرینٹس، اور اس میں کون کون سے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں؟ ہیلوفیلک، سوڈوموناس، وبریو اور آرچی بیکٹیریا. آگے چلتے ہیں. اندر مائکرو آرگنزم فاؤنڈ ان سالٹ واٹر از اے ٹائپ آف الجی. اور ایک اور مائکرو آرگنزم ہے جو کہ سالٹ واٹر یعنی سمندری پانی میں پایا جاتا ہے، وہ ایک ٹائپ ہے الجی کی نون ایز ڈائنوفلیجیلیٹس، جس کو ڈائنوفلیجیلیٹس کہا جاتا ہے. دی ریپڈ گروتھ اینڈ ملٹیپلیکیشن آف ڈائنوفلیجیلیٹس کین ٹرن دا واٹر ریڈ. اور یہ بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے اور اپنی تعداد کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو ڈائنوفلیجیلیٹس جو ہیں اس حوالے سے پانی کا کلر جو ہے اس کو وہ ریڈ کر دیتے ہیں. اور یہ جو ریڈ کلر اس کا ہونا ہے، دس ریڈ ٹائڈ ڈپلیٹس دا واٹر آف نیوٹرینٹس اینڈ آکسیجن. اور یہی جو ریڈ کلر بن رہا ہوتا ہے اس کو ریڈ ٹائڈ کہا جاتا ہے. ریڈ ٹائڈ جو ہے پانی پہ کیا اثر ڈالتا ہے کہ پانی کے اندر نیوٹریشن اور آکسیجن کی کنسنٹریشن کو یہ کم کرتا ہے، وچ کین کاز مینی فش ٹو ڈائی، جس کی وجہ سے بہت سی مچھلیاں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں. ایز ویل ہیومنس کین بیکم ill بائی ایٹنگ کنٹامینیٹڈ فش. اور ریڈ ٹائڈ سے جو آلودہ فش ہوگی، ریڈ ٹائڈ کی وجہ سے جو فش جو ہے موت کا شکار ہوئی ہوں گی، یا اس کی وجہ سے انہوں نے کھائی ہوگی، فش نے ریڈ ٹائڈ کھا رکھی ہوگی، اگر انسان بھی اس کو استعمال کر لے تو انسانوں کے لیے بھی وہ بیماری کا سبب بن سکتی ہے. تو یہ تھا کہ سالٹ واٹر میں کون کون سے میکروب پائے جاتے ہیں. ہم نے بیکٹیریا کو بھی ڈسکس کیا اور الجی کو بھی. اب ہم سمندری پانی سے ٹرانسپورٹ ہونے والی جو میکروب ہیں اور اس سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. واٹر کین آلسو بی این آئیڈیل مینس آف ٹرانسپورٹنگ مائکرو آرگنزمس فرام ون پلیس ٹو اندر. پانی جو ہے بہت ہی ایک آئیڈیل ہو سکتا ہے اس حوالے سے کہ مائکرو آرگنزم کو ٹرانسپورٹ کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. فار ایگزامپل دی واٹر دیٹ از کیریڈ ان دا ہلز آف شپس ٹو اسٹیبلائز دا ویسلز ڈیورنگ دیئر اوشین وویج. تو وہ پانی جو شپ کے باڈی کو، اس کے فریم کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کے ویسلز کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے جب سمندری سفر پہ شپ جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہیں. ناؤ known to be a means of transporting microorganisms around the globe. اور اس بات کو جو ہے یہ جانا جا چکا ہے کہ یہ مائکرو آرگنزمس کو پوری دنیا کے گرد جو ہے ٹرانسپورٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں. دیکھیں شپس جو ہیں ان کو چلنے کے لیے، انجنس کو چلنے کے لیے سٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی اور بھی ایندھن استعمال ہو رہا ہوگا تو ان کی ویسلز جو ہے ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ان کے اندر جو ہے پانی سرکولیٹ کرتا ہے. اور وہ پانی کا سرکولیٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ شپ کا جو باڈی ہے وہ اسٹیبلائز رہے، ہیٹ کی وجہ سے اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو ان شپس کے باڈی کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے ویسلز کے اندر جو پانی سرکولیٹ کرتا ہے وہی پانی سمندری سفر کے ساتھ ساتھ سفر بھی کرتا چلا جاتا ہے. اور اس پانی کے اندر اگر میکروبس کی کنٹامینیشن ہے تو وہی کنٹامینیشن جو ہے ساتھ ساتھ میں سفر کرے گی. ون آف دیز آرگنزمس بیکٹیریم کارڈ وبریو کالرا. اور یہی جو شپس کے ساتھ ساتھ پانی کے میں اگر میکروب ہے تو اگر سفر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جو میکروب ہے وہ وبریو کالرا ہے. وبریو کالرا آپ کو پتہ ہے کہ ہیضہ کاز کرتا ہے. ہیضہ جو ہے جی آئی ٹی کی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کی ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے اور جس کی وجہ سے بڑے خطرناک قسم کی جو ہے موشن اور وومٹنگ ہوتی ہے اور ڈیہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے موت کا شکار بھی ہو سکتا ہے. کازز لائف تھریٹنگ ڈائریا ان ہیومن، جو کہ انسانوں کے اندر ایسا ڈائریا کاز کرتی ہیں جو زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے سرفیس واٹر کی مائکرو بایولوجی پڑھی اور سرفیس واٹر میں فریش واٹر کی مائکرو بایولوجی کے ساتھ ساتھ ہم نے سالٹ واٹر کی مائکرو بایولوجی کو بھی ڈسکس کیا. تو اس میں جو فرسٹ ہم نے فریش واٹر کے 3 زون بنائے تھے یہ بہت ہی اہم ہے. اس میں سے ایم سی کیوز بہت دفعہ آ جاتے ہیں اور شارٹ آنسر کوسچن کے طور پہ بھی یہ کوسچن آ سکتا ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی تھا. کل ہم انشاءاللہ واٹر بورن ڈیزیزز کو یا نیکسٹ لیکچر میں واٹر بورن ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.